اس سے آگے والے ویڈیو میں ہم جینڈر کے بارے میں ڈیٹیل سے جان چکے ہیں، اور آج ہم اختصار کے ساتھ جینڈر کا ریوائز کر دیتا ہوں۔ جینڈر 4 ٹائپس کا ہوتا ہے۔ میسکولن جینڈر، میسکولن جینڈر میں وہ سارے نام آتے ہیں جو میل ہوتے ہیں، یعنی جو مذکر ہوتے ہیں، ان ناموں کو ہم میسکولن جینڈر کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ تو جیسے یعنی بوائے ہو گیا، تو یہ بوائے جو ہے ایک میل ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میسکولن جینڈر کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو یہ بوائے ہو گیا عاقل کے لیے۔ اب ہم غیر عاقل کے لیے لے لیتے ہیں، یعنی جانور کا نام لے لیتے ہیں۔ تو جانور کا نام جیسے کاک، مرغا، تو یہ بھی کیا ہے، یعنی کسی مذکر نام کو، چاہے وہ جانور میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، تو ہم اس کو میسکولن جینڈر کہتے ہیں۔ اور فیمنن جینڈر، فیمنن جینڈر کا اطلاق ان ناموں کا ہوتا ہے جو مونس ناموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم فیمنن جینڈر کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ جیسے گرل، تو یہ انسانوں میں سے ہے اور یہ فیمنن جینڈر میں سے ہے۔ جانور میں سے بھی لے لیتے ہیں، ہیروئن، جیسے ہیرو ہے تو وہ میسکولن ہے، لیکن ہیروئن کیا ہے، یہ فیمنن جینڈر ہو گیا، اس لیے کہ یہ فیمیل سیکس ہے۔ اسی طرح سے کامن جینڈر، کامن جینڈر میں نر مادے سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں چاہے مونس ہو یا مذکر ہو، اس میں آتے ہیں۔ جیسے فرینڈ دوست، تو دوست ایک ایسا ورڈ ہے جو میل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو کامن جینڈر میں رکھا ہوا ہے۔ اب ہمارا چوتھا ہے نیوٹر جینڈر، یعنی نیوٹر جینڈر کا اطلاق ان ناموں پر ہوتا ہے جو کہ نہ میل ہوں نہ فیمیل ہوں اور بیجان چیزیں ہوں، تو ہم ان ناموں کا اطلاق نیوٹر جینڈر میں کرتے ہیں، جیسے بک، چیئر وغیرہ۔ تو اب ہم جان لیتے ہیں اس میں اور بھی یعنی باریکیاں ہیں، تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ آبجیکٹس without life are often personified، یعنی وہ چیزیں جو بے جان ہوتی ہیں، ان کو ہم کبھی کبھی ایک انسان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک انسان کے طور پر، یعنی ہم اس بے جان چیزوں کو اپنے لفظوں میں یا اپنے جملوں میں اس طریقے سے یعنی بیان کرتے ہیں گویا کہ اس چیز میں کیا ہو، زندگی ہو۔ اوکے، تو اس بے جان چیزوں کا اطلاق ہم کس جینڈر کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو masculine gender is often applied to objects remarkable for strength and violence۔ تو اگر ہم غیر جاندار چیزوں کو ایک انسان کی طرح سے اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں، تو اگر وہ اسم یا ناؤن طاقت کا بوت دیتا ہو یا عنف کا یا شدت کا بوت دیتے ہوں، تو ہم ان آبجیکٹس کو، ان چیزوں کو، ان ناموں کو جو بغیر زندگی والے ہیں، مردہ چیزیں ہیں، یعنی تو ہم اس کا استعمال میسکولن جینڈر کے ساتھ کرتے ہیں اگر اس نام میں طاقت کا بودھ ہوتا ہو اور عنف کا بودھ ہوتا ہو، سختی کا بودھ ہوتا ہو۔ تو جیسے اگزامپل کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں دا سن، سمر، ونٹر، ٹائم، ڈیتھ۔ تو یہ سارے جو لفظ ہیں، سن، سمر، ونٹر، ٹائم، ڈیتھ،
تو یہ ساری چیزیں طاقت کے لیے جانی جاتی ہیں اور وائلنس کے لیے جانی جاتی ہیں. تو ہم ان کا استعمال ایز اے میل استعمال کریں گے, ایز اے میسکولن جینڈر استعمال کریں گے. تو یہاں پر انہوں نے کیا, the sun sheds his beams on rich and poor alike. سورج اپنے کرنوں کو چھوڑتا ہے مالداروں پر اور غریبوں پر ایک جیسا. تو ہم نے یہاں پر دیکھیے ہز کا استعمال کیا, ٹھیک ہے, سن اور ہز. تو یہ میسکولن جینڈر ہے, یعنی سن جو ہے یہ طاقت کا مطلب بہت دیتا ہے اور ایک بیداندار چیز ہے, اور ہم نے اس کو ایسے استعمال کیا ہے جیسے کوئی لیونگ چیز ہو, کوئی جیوت چیز ہو. اسی لیے ہم جب اس کے مطلب پروناؤن کو استعمال کریں گے تو میسکولن جینڈر کے حساب سے کریں گے, یعنی نر کے حساب سے کریں گے. اوکے. The feminine gender is sometimes applied to objects remarkable for beauty, gentleness and gracefulness. اور اگر کوئی بغیر جاندار چیز ہے اور اس کے اندر مطلب بیوٹی پایا جا رہا ہو, نرمی پایا جا رہا ہو یا خوبصورتی پایا جا رہا ہو, تو اس بے جاندار چیز غیر لیونگ تھنگس کو ہم فیمنن جینڈر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اوکے. تو جیسے اگزامپل کے طور پہ انہوں نے دیا ہوا ہے دا مون, دا ارتھ, دا اسپرنگ, آنٹم, نیچر, لائبرٹی, جسٹس, مرسی, پیس, ہوپ, چیریٹی. تو ان سارے یعنی لفظوں کو جو کہ بے جاندار ہیں اور ان میں سیکس کا بودھ نہیں ہوتا ہے, تو ہم ان ورڈز کو فیمنن جینڈر کے زمرے میں رکھتے ہیں اور ان کا استعمال ایز اے فیمیل کرتے ہیں. اوکے. آئی ہوپ دیٹ یو انڈرسٹینڈ. اوکے. فار ایگزامپل دا مون ہیز ہائڈن ہر فیس. چاند نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے. بیہائنڈ اے کلاؤڈ, ایک بادل کے پیچھے. تو یہاں پہ جو مون ہے ایک غیر جاندار چیز ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ مونس ہے یا نہ مذکر ہے, لیکن ہم اس مون کو ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی ایک جیوت چیز ہو. تو یہ مون جو ہے ایک جینٹل, ایک خوبصورتی کا یعنی مطلب بودھ کرتا ہے, ایک گریسفلنس کا بودھ کرتا ہے. تو ہم اس مون کے اگر ضمیر کا استعمال کریں گے تو فیمنن جینڈر کے ضمیر کا استعمال کریں گے, نہ کہ میسکولن کا, کیونکہ اس سے ہمیں خوبصورتی, نرمی اور گریسفلنس کا بودھ ہوتا ہے. Spring has اب دوسرا spread ایگزامپل لے لیتے ہیں. her mantle of green over the earth. بہار کے موسم نے پھیلا دیا ہے اپنے ہری چادر کو زمین کے اوپر. تو یہاں پر اسپرنگ ایک ایسا آبجیکٹ ہے, ایسی چیز ہے جس کو ہم نے ایک انسان کی صورت میں استعمال کیا ہوا ہے. اسی لیے اسپرنگ جو ہے ایک خوبصورتی کا مطلب بودھ کرتا ہے, ایک خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. تو اسی لیے ہم اس کے ضمیر کو میسکولن جینڈر نہ لا کر کے فیمنن جینڈر میں استعمال کیا ہے, یعنی جیسے ہر مینٹل. تو ہر یہاں کیا ہے, میسکولن فیمنن جینڈر کا پروناؤن ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا جو سمری ہوا, یعنی اگر کوئی ایسا چیز ہم استعمال کر رہے ہیں جو کہ بے جاندار ہو اور ہم اس کو ایک غیر جاندار کے طور پہ استعمال کریں, تو ہم اگر وہ چیز پاور کا یا اسٹرینتھ کا یا شدت کا مطلب بودھ کرتا ہے تو اس کو ہم میسکولن جینڈر میں رکھیں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ سورج وغیرہ کا ہم نے اگزامپل دیکھا وہاں پہ. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم ایک آدمی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, جیسے کہ اس کے اندر جان ہو اور وہ
نرمی والے چیز کو مضبوط کرتے ہوں یا خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہوں تو ہم اس کے لیے فیمنن جنڈر کے پروناؤنس کا استعمال کریں گے اور اس کو ہم فیمنن جنڈر کے کیٹیگری میں رکھیں گے. دیٹس اٹ. یعنی 4 اقسام ہو گئے اور یہ مطلب 2 اقسام. تو 4 2 6 یعنی 6 رولس ہیں. اس کو آپ اچھے سے آپ دیکھ لیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے ان نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو سو مچ.